ہم نماز کے مفسدات بھی ساتھ ساتھ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نماز کے مفسدات کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ہم اکثر غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ کن چیزوں سے ہماری نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور ہم ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، اب ہم چلیں گے نماز کے مفسدات کی طرف کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، وہ کون کون سے عمل ہیں جن کے ذریعے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ وہ کام جو ہم کر رہے ہیں جس کے ذریعے نماز فاسد ہوتی ہے، تو پھر جب ہماری نماز فاسد ہو جائے گی تو ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز جو ہے درست نہیں ہوگی۔ ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ اگر کوئی واجب ترک کیا تو کیا ہوگا، آخر میں سجدہ سہو کر لیں آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب کہ ایسا مفسد نماز میں فاسد کام کیا جس سے نماز فاسد ہو رہی ہے، تو آپ سجدہ سہو بھی کر لیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اب وہ کون سی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے اب توجہ کریں۔ سب سے پہلا نمبر 1 کہ نماز میں کلام کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کلام کرنے سے، مثال کے طور پر نماز کے علاوہ کوئی بندہ کلام کرے، چاہے وہ جان بوجھ کر کرے، چاہے غلطی سے کرے، ٹھیک ہے، چاہے بھول کر ہو جائے، جیسے مرضی کلام ہو گیا تو آپ کی نماز فاسد، ٹھیک ہے۔ جیسے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی بندہ کہہ دے السلام علیکم، اور نماز پڑھتے پڑھتے اس کا جواب دے دے وعلیکم السلام، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسا معاملہ نہیں، وہ جب کلام ہو جائے گا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ آخر میں سجدہ سہو بھی کر دیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نماز میں کسی کو چھینک آئی یا نماز کے باہر کسی کو چھینک آئی اور نمازی نے چھینک کا جواب دے دیا، یا نمازی کو چھینک آئی اور وہ آگے سے الحمدللہ کہہ رہا، تو ایسے نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ایسا کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا کلام نہیں کرنا۔ اس کے بعد اللہ کا نام سن لیا تو آگے سے جل جلالہ کہہ دیا، یا پھر سرکار کسی نے باہر سرکار کا نام لے دیا تو نماز میں فوراً اگر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے نکل گیا تو آپ پھر بھی آپ کی نماز، یا پھر ایک فرض اور ایک واجب تھا تو اس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار وقفہ نہ کرنا۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے آپ کو عرض کی پہلے کہ جب بندہ قیام میں کھڑا قرات کر رہا ہو، پھر قرات مکمل ہونے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے، کہ قرات بھی فرض، قیام بھی فرض اور رکوع بھی فرض۔ قرات ختم ہونے کے بعد آپ نے اتنی دیر رکنا نہیں ہے کہ رکوع میں جانے میں اتنی تاخیر نہیں کرنی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کی مقدار آپ کا وقت گزر جائے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے پرسوں بھی عرض کی کہ مقتدی امام سے آگے جا کر کھڑا ہو جائے، تو یہ چیز بھی کیا ہے جی، تو یہ بھی چیز کیا ہے، مفسد نماز کو فاسد کرنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا کہ امام صاحب مصلی امامت میں کھڑے ہوئے ہیں اور مفتی صاحب امام سے بھی آگے کھڑے ہوں؟ اگر کوئی بندہ ایسا کرے گا تو وہ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیوں؟ امام کی اقتداء میں تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے کھڑا ہوا جائے نہ کہ اس سے آگے۔ اس کے بعد نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سن لی، نماز میں اتنی آواز سے ہنسا کہ خود سن لیا اپنی ہنسی کو، تو پھر بھی آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی، آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، اب توجہ سے سنیں۔ یہاں پہ 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے ہوتا ہے تبسم، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد مسکراہٹ جو ہوتا ہے مسکرانا، تیسرا ہوتا ہے قہقہا۔ تبسم ہوتا ہے ہلکی سی مسکان چہرے پہ آ جائے جس سے پتہ چلے کہ یار یہ بندہ مسکرا رہا ہے، ٹھیک ہے، سرکار تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے ہنسی، مسکرانا، اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اپنی آواز سن لی، تو ایسی صورت میں آپ کی نماز جاتی رہے گی، آپ کے وضو کو کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ نماز میں قہقہا لگا کر ہنسے ہیں، قہقہا لگا کر، سمجھ رہے ہیں قہقہا لگانا، ٹھیک ہے، اگر آپ قہقہا لگا کر ہنسے ہیں کہ آپ کی آواز ساتھ والے نے بھی سن لی تو آپ کی نماز بھی جائے گی، آپ کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اکیلا تبسم ہو تو آپ کی نماز کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ مسکرائے ہیں تو پھر آپ کہ خود آپ نے اپنی ہنسی کی آواز سن لی تو کیا ہوگا کہ آپ کی اکیلی نماز جائے گی، وضو نہیں جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے قہقہا لگایا ہے تو آپ کی نماز بھی گئی اور آپ کا وضو بھی گیا۔ اس سے آگے ہے کہ نماز کی حالت میں کھانا پینا۔ یہ بچے کیا کر رہے ہوتے ہیں، چیز جیب میں ڈالی ہوتی ہے، وہ ادھر سے نماز چل رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ جیب سے نکال کر کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
بچے ہوتے ہیں نا اس لیے، تو آپ کو اس لیے یہ مسائل سکھائے جا رہے ہیں کہ جو آپ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، جن چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہے، تو وہ سب چیزیں آپ سیکھیں کہ نماز میں کھانے پینے سے نماز کیا ہوتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے۔ سجدہ صاحب بھی کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔